بڑا مقام عطا فرمایا، اور در حقیقت رسول خدا محسن اسلام ہیں، محسن انسانیت ہیں۔ یعنی ہمارے نبی وہ جو محسن انسانیت ہیں، جو محسن اسلام ہیں، اور یہ بی بی وہ جو محسن رسالت ہے۔ یعنی رسول اللہ پر، اسلام پر احسان کرنے والی ہستی کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اور مومنین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام واحد مذہب ہے کہ جس نے عورت کو بلند مقام دیا، بلند درجہ دیا۔ اور تاریخ کی کچھ خواتین ہیں کہ جن کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا، کہ جنہوں نے مشکل ترین حالات میں اپنی سیرت اور کردار کے ذریعے ثابت کیا کہ عورت کمزور نہیں ہے، عورت چاہے تو اپنے کردار کی برکت سے معاشرے کی کمزوریوں کو دور کر سکتی ہے۔ اور ان خواتین میں سب سے بلند مقام بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ اور مومنین کرام، آپ غور فرمائیں کہ پاک بی بی کا مقام کیا ہے۔ یعنی عرب میں بی بی کو سیدۃ التجار کہا جاتا تھا، یعنی تاجروں کی سردار۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایک ڈویژن میں جو چیئرمین ہو، صدر ہو تاجروں کا، اس کی کتنی ویلیو ہوگی۔ اور جو آل پاکستان تاجروں کا صدر ہے، وہ جب کانفرنس کرتا ہے تو حکومت ہل جاتی ہے، مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خود غور فرمائیں، عرب کے معاشرے میں جس دور میں اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس دور کے اندر تمام تاجروں کی سردار کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اور لکھا حضرت خویلد اور 3-4 سلسلہ نسب کے بعد بی بی خدیجہ اور رسول اللہ کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کچھ عرصے پہلے کسی نے مجھ سے سوال کیا، یہ عجیب اتفاق ہے کہ بی بی خدیجہ کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے اور بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ یعنی یہ فاطمہ نام اتنا پیارا ہے، اتنی برکت اور نورانیت والا ہے۔ اپنے بچیوں کے نام ان ہستیوں کے نام پر رکھیں، اپنے بچوں کے نام ان ہستیوں کے نام پر رکھیں۔ اللہ نے کائنات میں ان سے بہتر نام ہی نہیں بنائے۔ اور مومنین کرام، فضل، ایمان، ایقان، اسلام، ہر حوالے سے اس بی بی کا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر نے اس مخدومہ بی بی کی سیرت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہمیشہ ذکر فرماتے، اور ایک جملہ کہہ کر سرکار دو عالم نے بی بی کی شان میں حد ہی ختم کر دی۔ بی بی کی شان میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خدیجہ جیسی کوئی بیوی نہیں دی۔ 25 سال مومنین کرام بلا غیر شرکت کسی اور زوجہ کے نبی پاک کے قلب پر حکمرانی کرنے والی ہستی کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اور جتنے عرصہ تک بی بی زندہ رہیں، پاک پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی۔ کیوں؟ کہ مقام بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا خلاف تھا، کیونکہ شادی کا مطلب عدالت ہے، اور عدالت کا مطلب برابری ہے۔ کوئی دوسری اس برابری میں نہیں تھی کہ پاک پیغمبر اسے گھر لے کر آتے۔ اور مومنین کرام، ایک جملے کے اندر عالم اسلام وہ کہ جسے پالا ہے اسلام نے مسلمانوں کو، اور یہ بی بی وہ کہ جس نے اسلام کو پالا ہے۔ مشکل ترین حالات تھے، نامساعد ترین حالات تھے، اور قرآن نے خراج عقیدت پیش کی۔ اجازت دیں تو آپ کے سامنے 2 آیتوں کو تلاوت کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک پورا سورہ ہے، سورہ والضحیٰ، 3 سپارے کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ توجہ ہے مومنین کرام کہ میرے حبیب، اس دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، رات کی قسم جب رات چھا جائے، تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہے، تیرا اللہ تجھے ان قریب اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جی، یہ عظمت پاک پیغمبر ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، خدا یہ چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اور اسی لیے امیر المومنین راوی ہیں، مولا نے پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ تو اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں جن بندوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے نا، وہ اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس آیت سے زیادہ ہم اہل بیت کے نزدیک وہ آیت رحمت والی ہے اسی سورہ ضحیٰ کی۔ محشر کا میدان ہوگا، اللہ فرمائے گا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آج میرا مصطفیٰ اپنی آل کے ساتھ کھڑا ہو کر تو مانگتا جا، میں تیرا رب تجھے عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ سب سے زیادہ امید والی آیت ہے کہ ہم گناہ گاروں کی شفاعت کر کے انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، میرا حبیب تو یتیم نہیں تھا، ہم نے تجھے پناہ دی۔ بھئی آپ نے غور نہیں فرمایا، بھئی حضور کے والد تو ابھی آپ شکم مادر میں تھے، والد کا انتقال تو ہو گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پالا۔ علماء نے لکھا، اہل سنت کے بہت بڑے راوی ہیں فخر الدین رازی، انہوں نے لکھا کہ در حقیقت جو پالا ہے حضرت ابو طالب نے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے پالا ہے۔ جی خدا نے اپنی طرف نسبت دی ہے کہ میرے حبیب یتیمی میں تجھے ہم نے پالا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اکثر مفسرین ترجمہ کرتے ہیں کہ تو گمراہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شان رسالت کے خلاف ہے۔ آپ گمنام تھے، لوگ نہیں جانتے تھے یتیم عبداللہ ہے کیا، ہم نے آپ کو ایسی شہرت عطا کی، قیامت تک جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا، ساتھ اس کے آپ کا نام بھی اذان و اقامت میں ہر جگہ پر آپ کا نام گواہی دیا جائے گا۔ یعنی خدا نے اپنے نام کے ساتھ متصل کر دیا اپنے حبیب کے نام کو، جہاں لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا وہاں محمد رسول اللہ بھی ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور مومنین کرام، اگلی آیت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرا حبیب آپ تنگ دست تھے، آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا۔ اور علماء لکھتے ہیں، اہل سنت عالم نے لکھا کہ اللہ نے حضور کی تنگ دستی، اسلام کی تنگ دستی کو دور کیا دولت بی بی خدیجہ کے ذریعے۔ اور مومنین کرام، یہ دولت کو 2 4 5 10 50 ہزار دینار نہیں تھے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کتنی بڑی مالدار تھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ 100 نہیں، 200 نہیں، 700 نہیں، 800 نہیں، 8000 نہیں، 80,000 اونٹ تجارت کا سامان لے کر پورے عرب میں بی بی کا جاتا تھا۔ کتنے اونٹ؟ اور آپ نے شاید سمجھا نہیں ہے، جس طرح آج کل مرسیڈیز BMW گاڑی کی اہمیت ہے نا، قیمتی اور بڑی شان و شوکت والی، اس دور میں اونٹ اس دور کی مرسیڈیز شمار ہوتی تھی۔ جس کے پاس اونٹ ہوتے تھے وہ سب سے بڑا مالدار۔ پوچھا جاتا تھا ایسے ہی فلانا جو امیر ہے تو اونٹ کتنے، بتانے والے بتاتے 50-100 اونٹ کا مالک ہے۔ اچھا اتنے اونٹ ہیں؟ اس دور میں جس کے پاس 80,000 اونٹ ہوں، جی کتنا بڑا منافع اور کتنا بڑا کاروبار تھا بی بی کا۔ اور اسی لیے اللہ نے نسبت دی ہے کہ میرا حبیب آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو بی بی خدیجہ کی دولت کے ذریعے جو ہے وہ تنگ دستی کو دور فرمایا۔ مومنین آپ اگر پریشان نہیں ہیں تو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے 30 سپاروں کے اندر خداوند کریم نے کسی نبی کے کام کو اپنا کام نہیں کہا۔ بڑی چپ دی قسم ہے، کسی نبی کے کام کو اللہ نے اپنا نام نہیں کہا، اپنا کام نہیں کہا۔ حضرت نوح اتنی لمبا زمانہ، حضرت ابراہیم بیٹے کے گردے پر چھری چلا رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے چلائی۔ واحد ہیں کچھ مقام قرآن پاک کے جہاں اللہ نے نسبت دی ہے۔ پہلا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ جی سیر کرانے والا کون تھا؟ جبریل، سید الملائکہ لے کر گیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سیر کرائی۔ گویا سید الملائکہ کے فعل کو خدا نے اپنا فعل کہا۔ اور دوسرا، جنگ بدر کے حالات میں سورہ انفال کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرا مصطفیٰ یہ جو کنکریاں تو نے ماری ہیں یہ تو نے نہیں ماری، در حقیقت خدا نے ماری ہیں۔ توجہ کیجئے گا مومنین کرام، یہ کنکریاں میرے مصطفیٰ تو نے نہیں ماری، میں نے ماری ہیں۔ یعنی ایک جبریل سید الملائکہ کے فعل کو خدا نے اپنا کہا، دوسرا
سید الانبیاء کے فعل کو اپنا کہا، تیسرا حضرت ابو طالب کے فعل کو کہ میرے حبیب میں نے تجھے پالا، اور چوتھا بی بی خدیجہ کے فعل کو، یعنی دولت بی بی خدیجہ دیتی رہی، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تجھے غنی کر دیا۔ اب خود اندازہ فرمائیں کتنا مقام بلند ہے حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، ان دونوں ہستیوں کی ذات پہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور بڑا بلند مقام اللہ نے عطا فرمایا، 80,000 سے زیادہ اونٹ مال تجارت لے کر ہر عالمی منڈی میں سب سے زیادہ کثیر اجناس بی بی کی طرف سے ہوتی، منافع بھی سب سے زیادہ ہوتا۔ ضلال مبین یعنی گمراہی کا کھلا ہوا دور تھا، اس دور میں قرآن یہ کہتا ہے کہ بی بی خدیجہ کو سیدہ اور طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، یعنی بی بی اتنی پاکیزہ صفت اور پاکیزہ کردار تھیں۔ اور مومنین کرام بی بی کے جو خاص احسانات ہیں ان میں سے جو پہلا احسان یہ ہے، اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اتنی مالدار عورت بے شک سیدہ تھی، طاہرہ تھی، اگر حضور رشتہ بھیجتے، مورخ لازمن لکھتے دولت کا لالچ تھا جی، اسی لیے وہاں شادی کی۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے بڑے بڑے رؤساء نے، عمراء نے بی بی کے ساتھ شادی کے لیے پیغام بھیجے، بی بی نے منع کر دیا، حتیٰ کہ ایک دو بادشاہوں کے بھی رشتے آئے، بی بی خدیجہ نے منع کر دیا۔ ہمارا شیعہ نظریہ اور ایمان یہ ہے کہ بی بی کی کوئی پہلے شادی نہیں تھی، اسی لیے کہ جس نے سیدۃ النساء العالمین کی ماں بننا ہے اسے طاہرہ ہونا چاہیے جی، وہ پاک و پاکیزہ تھیں، ان کے شوہر پہلے تھے ہی محمد مصطفیٰ۔ اور یہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدیجہ دنیا میں بھی میری زوجہ ہے اور آخرت میں بھی میری زوجہ ہوگی۔ اور اب کیا 2 سال تجارت کی ہے پاک پیغمبر نے بی بی خدیجہ کے مال کے ساتھ، اب بی بی نے خود رشتہ بھیجا ہے، نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، یعنی بی بی نے خود رشتہ بھیجا۔ آج بھی جتنا ایڈوانس دور ہے، پرپوز ہمیشہ لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکی والے اس کو قبول کرتے ہیں رشتے کو، لیکن کیا کہنے عظمت مادر سیدہ کے کہ اپنے غرور نسوانیت کو توڑا، عورت کے وقار کو چھوڑا کہ میری عزت نہ رہے محمد کی عزت بچ جائے جی، حضور کی عزت کی خاطر بی بی نے خود رشتے کا پیغام بھیجا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور اب یاد رکھیے گا، اسی لیے جڑے ویلے نکاح تھیندے نا ہوں والے سب کو بڑی جلدیاں ہوندی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا مولوی بیچارہ پڑھ کیا رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے، بس ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ نکاح کا یہ 10 منٹ کا کام ختم ہو اور ہم اپنی دنیا کی رسمیں شروع کر سکیں۔ آج بھی شریعت اسلامی میں سب سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، اور جب سیگے پڑھے جاتے ہیں 2 سیگے بھی پڑھ سکتے ہیں وکیل، 1 سیگا بھی عموماً ہمارے ہاں اسو ایک دا خرچہ نہیں برداشت کریں دے دودے کی تو کرے زوں، کیا پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ انکحت موکلتی لموکلی علی المہر المعلوم، میں نکاح کر رہا ہوں اپنی اس وکیلہ کا، اپنے اس موکل کا، اپنی اس موکلہ کے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے میں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے موکل کا نکاح قبول کرتا ہوں، یعنی سیگا پہلے عورت کی طرف سے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے ابتدا بی بی خدیجہ نے کی تھی، اللہ نے قیامت تک سنت بنا دی۔ مسلمانوں جب بچوں کی شادیاں کرنا خدیجہ کے احسان کو یاد ضرور کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اللہ رب العزت نے اس بی بی کو بلند مقام عطا فرمایا، اس بی بی کے احسانات ہیں۔ اور سنیں گے مومنین کرام، اللہ نے کچھ رشتے بنائے ہیں، ان رشتوں میں سب سے کم اپنے شوہر کی عظمت کو ماننے والی عموماً بیویاں ہوتی ہیں۔ لوگ بڑا کہیں گے بہت اعلیٰ کسی، ہاں میں کو پتہ ہے جڑا قابل ہے جی، نہیں مانتی اپنے شوہر کو، عمومی خصوصی نہیں، کچھ تو کچھ ہیں، عمومی معاشرہ یہ ہے۔ اور اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، پورا علاقہ اسے نیک سمجھتا تھا اور اس کی زوجہ نہیں مانتی تھی۔ ایک دن اس نے دعا کی کہ یا اللہ آج مجھے فضا میں مصلی بچھا کر عبادت کا اختیار دیا جائے۔ قبول ہو گئی دعا، گھر کے اوپر مصلی عبادت کر رہا ہے۔ شام کو گھر آیا، زوجہ کہتی ہے تو کیا عبادت کرتا ہے؟ عبادت تو وہ عبد خدا کر رہا تھا جس نے ہوا میں مصلی بچھایا ہوا تھا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی وہی میں تھا، یعنی اس کا ذہن تھا کہ آپ مانے گی، آدھی اچھا تو آویں میں آ کے مصلی کیوں ہلدا کھڑا ہے
جی یعنی نام ماننے والی عمومی طور پر اپنے شوہر کو تسلیم نہ کرنا، اپنی چیزوں کا خیال رکھنا، میرے پیکے میرا خاندان، میں ایک ہن کے آئی، اے میری وجہ تو اس مقام پہ ہیں۔ نہیں، بی بی خدیجہ کی سیرت کو سمجھیں۔ اتنی عرب کی مالدار ترین خاتون، حضور سے جب نکاح ہوا بلایا قریش کو اور کہا قریش والوں گواہ رہنا، آج کے بعد میں بھی کنیز محمد ہوں، میرا سب کچھ محمد کا ہے۔ جی یہ بی بی کا اعزاز ہے کہ بی بی نے کسی مقام پر احسان نہیں جتلایا۔ اور مومنین میں نے کچھ 2-4 چیزیں لکھی ہیں آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ روزانہ بی بی جو گھر میں سکے مال و دولت اویل ہوتا اکٹھا کر کے صحن میں رکھتی، حضور تشریف لاتے، خدیجہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ سارا مال اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ کیوں خدیجہ؟ یا رسول اللہ صبح اٹھ کر آپ کے چہرے اقدس کی جو زیارت کی ہے، یہ زیارت مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو لوگوں میں تقسیم فرما دیجئے۔ جی اپنا مال سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ اور مومنین کرام کچھ مواقع ہیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بی بی کی دولت کہاں کہاں خرچ ہوئی۔ دعوت ذوالعشیرہ 3 دن تک پورا مکہ کھانا کھاتا رہا۔ نگران حضرت ابو طالب تھے، خرچہ بی بی خدیجہ کا تھا۔ جی عرب کے لوگوں کو جو ایک اونٹ کھا جاتے تھے ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یا علی کے بابا کا کمال تھا یا بی بی خدیجہ کی دولت کا کمال تھا۔ اور دوسرا مومنین کرام سکول کے نصابوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہجرت کر کے حبشہ مسلمانوں کا قافلہ گیا۔ پہلے 11 مرد تھے، 4 مستوریں تھیں، بعد میں 85 مرد تھے، 17 خواتین تھیں۔ ان سب کا آنے جانے کا خرچہ، حبشہ رہنے کا ٹوٹل خرچہ بی بی خدیجہ نے ادا کیا۔ یا رسول اللہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے سلامت رہیں، میری دولت بچے یا نہ بچے۔ توجہ فرما رہے مومنین کرام۔ نادار غلام کنیزیں جو اسلام قبول کرتے، ان کے ظالم آقا مکے کے مشرک ان پر ظلم کرتے، پیغمبر ملول ہو کر گھر آتے، پوچھتی یا رسول اللہ خیریت تو ہے، پریشان کیوں ہیں؟ فرماتے کہ اس طرح کلمہ پڑھنے والا اس کا ظالم آقا ظلم کرتا ہے، یا رسول اللہ چلے جائیں اس سے پوچھیں وہ کتنی قیمت لے گا، وہ 100 گنا زیادہ قیمت کہتا، بی بی اس سے بھی زیادہ عطا کرتی۔ یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، خدیجہ کے لیے اتنا کافی ہے۔ اپنا دولت اپنا پیسہ ہر اسلام کے موقع پر خرچ کیا۔ ایک دن پیغمبر آئے، توجہ ہے صاحبان محترم، ایک دن پیغمبر گھر آئے، چہرے پر پریشانی کے اثرات تھے۔ یا رسول اللہ پریشان کیوں ہیں؟ سب سے پہلے خواتین میں کلمہ جس بی بی نے پڑھا ہے وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور سب سے پہلے خواتین میں باجماعت نماز پڑھنے والی ہستی بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ 25 سال تک رسول اللہ کے ساتھ رہیں، اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ آئے ہیں تاجدار مدینہ، پوچھا بی بی نے یا رسول اللہ چہرے پر پریشانی، خدیجہ پورا معاشرہ قحط کی وجہ سے مشکلوں کا شکار ہے، میں محمد برداشت نہیں کر سکتا، میرے دشمن بھوکے پیاسے ہوں۔ یا رسول اللہ پریشانی کوئی نہیں، سارے لوگوں کو اکٹھا کریں۔ سارا مکہ اکٹھا ہو گیا، اور اس کے راوی کوئی عام مستی نہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس مجمع میں موجود تھا، ہم سب اکٹھے ہو گئے، جی آج کل گندم دا موسم ہے، ڈھیر ودا ہوئے نا، اس طرف کھڑے ہوں دوسری طرف والے بندے نظر نہیں آتے۔ حضرت ابوبکر کی روایت میں اپنی آنکھوں سے پڑھ کر آیا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا ڈھیر لگ گیا سونے چاندی کا کہ میرے دوسری طرف کھڑے ہوئے لوگ مجھے نظر نہیں آتے تھے۔ بی بی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سارا سونا لے جائیں، مکے کے لوگوں کی غذائی ضرورت کو پورا کریں، میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی جس طرح آپ لوگوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتے۔ کتنا دولت خرچ کی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ گن دے آندے نا کتنے ہو گئے جی؟ شیب ابی طالب کا خرچہ، مسلمانوں کو آزاد کرانے کا خرچہ، ہجرت حبشہ کا سارا خرچہ، بی بی کے مال سے کسی غلام کو چھڑانا، بی بی کے مال سے قحط زدہ علاقوں کی مدد کرنا، بی بی کے مال سے۔ اب یہ ہوا، آپ کو علم ہونا چاہیے جس کی وجہ سے بی بی کی وفات ہوئی ہم اسے نادیدہ طور پر شہادت بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعثت کے 7ویں سال سے لے کر 9ویں سال تک 3 سال تک کا عرصہ کفار نے بائیکاٹ کر دیا، شیب ابی طالب میں رہیں۔ اتنی بڑی بی بی جس کے بستر کے پائے سونے کے تھے، جس کے 80,000 اونٹ تھے، ہزاروں غلام تھے، شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھاتی رہی لیکن حضور سے شکوہ نہیں کیا۔
آج امیر خاندان کی لڑکی کسی غریب کے ساتھ شادی کر لے، تانے دیتی، ہاں گھر عیش کرے نہیں ہمیں، تیرے گھر آ کے بکھی ہاں۔ پیغمبر پریشان ہوتے، خدیجہ تیرے احسانات کا بدلہ میں مصطفیٰ نہیں دے سکتا، نہ میرے آقا یہ نہ فرمائیں اللہ نے مجھ پر احسان کیا، دولت کی کیا حیثیت ہے، اللہ نے آپ جیسا شوہر دیا، سیدہ فاطمہ جیسی مجھے بیٹی عطا کی ہے، میں اس نعمت کا کیسے شکریہ ادا کروں۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں پورے خاندان کا، مسلمانوں کا خرچہ بی بی خدیجہ نے برداشت کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن مسائل ہیں، تاجر بہانے بنا کر مہنگی سے مہنگی چیزیں فروخت کرتے ہیں۔ جب سوشل بائیکاٹ تھا 10 گنا زیادہ قیمت پر بی بی کے غلام، غلہ، غذائی ضروریات مشکل سے اکٹھی کر کے آتے تھے۔ بی بی فرماتی تھی کوئی میرے محمد کا چاہنے والا بھوکا نہ سوئے جب تک خدیجہ زندہ ہے۔ شیب ابی طالب کا ٹوٹل خرچہ بی بی خدیجہ نے برداشت کیا۔ اور مومنین کرام جب مدینہ جانے لگے، مدینہ سے پہلے تو وفات ہو گئی، یا رسول اللہ آپ مجھے بتا رہے تھے آپ نے مدینہ جانا ہے، میری خدیجہ کی حسرت یہ ہے کہ مدینہ جائیں، آپ کے جانے کا خرچہ خدیجہ عطا کرے، سواری کا خرچہ خدیجہ عطا کرے۔ حتیٰ کہ مدینہ پہنچ کر جو مسجد لی، کتنے کی لی تھی؟ 10,000 دینار کی۔ وہ 10,000 دینار بھی بی بی زہرا کی ماں کا دیا ہوا تھا۔ جی احسانات ہیں بی بی خدیجہ کے، کوئی 2-4 سونے کے سکے نہیں تھے، ہر کام پر بی بی نے خرچ کیا۔ اور اصحاب صفہ کا ٹوٹل خرچہ بی بی خدیجہ کی آمدنی سے ادا ہوتا تھا۔ اور مومنین کرام ہجرت کے لیے سارا پیسہ سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک ایک اینٹ اسلام کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ یا علی کے بابا کا صدقہ ہے یا بی بی زہرا کی ماں کا صدقہ ہے۔ اور مومنین کرام بس 1-2 جملے مصائب کے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہی آج کا دن تھا 10 ماہ مبارک رمضان۔ اور مومنین آپ کے علم میں ہونا چاہیے 35 دن پہلے یعنی رجب کے آخر میں حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ 35 دن بعد نبی پاک کی دوسری غمگسار بی بی خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے پورا سال عام الحزن قرار دیا۔ 3 دن سوگ نہیں منایا، 1 مہینہ سوگ نہیں منایا، بلکہ پورا سال پیغمبر نے سوگ منایا ہے، غم منایا ہے بی بی خدیجہ کا اور حضرت ابو طالب کا۔ 1-2 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور کیا خراج عقیدت پیش کیا پاک پیغمبر نے ایک جملہ فرما کر، ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت الخدیجہ۔ پیغمبر فرماتے ہو میرا کلمہ پڑھنے والو، اسلام کبھی قائم نہ ہوتا اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، خدیجہ کی دولت نہ ہوتی۔ یہ اسلام قائم ہوا ہے علی کی تلوار کے صدقے میں، یہ اسلام قائم ہوا ہے بی بی خدیجہ کی دولت کے صدقے میں۔ یا رسول اللہ میری خواہش ہے اپنے لباس سے مجھے کفن دیجئے گا۔ رسول اللہ نے اپنا لباس کفن کے لیے دیا۔ اللہ نے ملائکہ رحمت کے ذریعے جنت کا اعلیٰ ترین کفن بھیجا۔ اور مومنین کرام اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، آج بی بی زہرا کو پرسہ دیں، ان کی یتیمی کا دن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا بچپنا تھا بی بی زہرا کا، جب بی بی کی ماں وفات ہوئی، بی بی یتیمہ ہوئی۔ میرا دل کہتا ہے ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے نا، کہا ہوگا بی بی خدیجہ نے یا رسول اللہ میری زہرا کا خیال رکھنا، میری ایک ہی بیٹی ہے اس کا خیال رکھنا۔ پیغمبر نے کہا ہوگا خدیجہ پریشان نہ ہو۔ رسول اللہ تو جانتے تھے نا کہ نہیں بتایا، کاش بعد والے حالات ذکر ہوتے تو بی بی خدیجہ کا جگر پھٹ جاتا کہ میری زہرا کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اور یہ وجہ ہے امام جعفر صادق راوی ہیں، مولا فرماتے ہیں شیخ عباس قمی نے لکھا، مولا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں تمہیں پتہ ہے محشر کے دن سب سے پہلا مقدمہ کون اور کس کا لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا؟ راوی نے پوچھا مولا ہم نہیں جانتے۔ مولا فرماتے سب سے پہلے محشر کے میدان میں ہماری جدہ خدیجۃ الکبریٰ ہوں گی، اپنے ہاتھوں پر حضرت محسن کا لاشا اٹھا کر آئیں گی، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہیں گی میرے اللہ، یہ کہنے میں حق بجانب ہے نا بی بی خدیجہ، میرے اللہ میں نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، میں نے سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کر دیا، مسلمانوں پر قربان کر دیا، میرے اللہ میری خدمتوں کا یہی صلہ تھا، میری بیٹی زہرا کو گھر میں مارتے رہے، میری نواسیوں کو کوفہ شام کے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرم کر کے نرو عزادارو۔ دوسرا جمعہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، آئیے اللہ کی بارگاہ میں بی بی خدیجہ کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، اور میرے اللہ تجھے محسن اسلام بی بی کا واسطہ، تجھے بی بی زینب
زینب کی, بی بی زہرا کی یتیمی کا واسطہ, اس بی بی کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ماہ مبارک کی رحمت نصیب فرما. جس طرح بی بی نے اپنا سب کچھ تیری راہ پر خرچ کیا, ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کی توفیق عطا فرما, ہمیں بھی میرے اللہ اپنے دین مشن آل محمد کی خدمت کی توفیق عطا فرما. قضادارو, راوی کہتے ہیں مولا بی بی زہرا کچھ نہیں لے کر آئیں گی, حضرت محسن کا مقدمہ بی بی خدیجہ لے کر آئیں گی. اس وقت مولا فرماتے ہیں میری دادی بھی آئیں گی اس حالت میں کہ ان کے ہاتھوں پر علی اصغر کا لاشا ہوگا, ان کے ہاتھوں پر حضرت امام حسین کا آخری جو خون آلود کرتا ہے وہ ہوگا, حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر میری دادی فاطمہ الزہرا معاشر کے میدان میں آئیں گی. عرش الہی ہل جائے گا, پوری مخلوقات میں زلزلہ طاری ہوگا, ایک جملہ کہیں گی زہرا, میرے اللہ میری اولاد کا یہی قصور تھا, میرے اس بچے کا کیا قصور تھا جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا, اسے بے دردی سے تیر مارا گیا. میرے اللہ میرے حسین کا کرتا دیکھنا, میں نے نازوں سے پالا تھا حسین کو, اس کے اندر اتنے زخم ہیں, اتنا پھٹا ہوا کرتا ہے, میرے اللہ میرے حسین کے بدن کی کیا حالت ہوگی. میرے اللہ دیکھنا یہ میرے عباس کے کٹے ہوئے بازو, میرے اس بیٹے کا کیا قصور تھا. گیا تو تھا نا میرے پوتے علی اصغر کے پانی لینے کے لیے, ظالموں نے میرے عباس کے بازو قلم کر دیے, ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ میرے عباس کا لاشا اٹھانے کے قابل نہیں تھا. ادھر سے مولا لاش اٹھاتے تھے, ادھر گر جاتے. اسی لیے سید الشہداء نے حضرت عباس کا لاشا وہی چھوڑا اور کہا غازی اللہ کے حوالے. اور یہی وجہ ہے 11 محرم کو سید سجاد نے سارے لاشیں دفن کر دیے. بنی اسد والے کہتے ہیں مولا سب دفن ہو گئے. مولا فرماتے میرے چچا عباس کا لاشا باقی ہے, ایک چٹائی لے کر آؤ. مولا چارپائی نہیں چٹائی کیوں؟ فرمایا میرا چاچا کا بدن اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہے, لاش اٹھانے کے قابل نہیں ہے. چٹائی میں لپیٹا, حضرت عباس کے بدن کو قبر میں رکھ کر ایک جملہ کہا, چچا تو کربلا میں میٹھی نیند سو رہا ہے, دیکھنا اس وقت تیری بہنیں کوفہ کا بازار ہے, لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں, زہرا کی بیٹیاں ہیں, اور اس طرح ان کے ساتھ ظلم کا سلوک ہو رہا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین